کہ امام مقتدیوں کے ساتھ اس حالت میں کھڑا ہو کہ اس کی ایڑیاں مقتدی کی ایڑیوں کے برابر ہوں یا تھوڑا سا پاؤں باہر ہو، تو ایسی حالت میں نماز ہو جائے گی یا کراہت ہوگی؟ یعنی امام کا آگے ہونا یہ شرعی طور پر کیا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ صورت مستفسرہ میں بے شک کراہت تحریمی ہوگی، اور ایسے امر کے مرتکب عاصم و گناہ گار کہ امام کا صف پر مقدم ہونا سنت ائمہ ہے، اور جس پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مواظبت فرمائی، اور مواظبت اور ائمہ دلیل وجوب ہے، اور ترک وجوب مکروہ تحریمی، اور مکروہ تحریمی کا ارتکاب گناہ ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ امام کا آگے ہونا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ جب دو مقتدی ہوں یا دو سے زائد ہوں تو امام اگلی صف میں، یعنی صف کی برابر مقدار میں امام آگے ہونا چاہیے۔ یہ واجب ہے، لازم ہے۔ اگر کوئی اسے ترک کرتا ہے تو وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اگر ایک مقتدی ہے تو اس وقت وہ امام کے برابر میں کھڑا ہوگا، اور برابر سے بھی مراد یہ ہے کہ امام کے پیر اور امام کی ایڑیاں تھوڑی آگے ہوں گی مقتدی کی ایڑیوں سے، تاکہ وہ مقدم سمجھا جائے۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس پر کافی دلائل بھی دیے ہیں قرآن و حدیث سے، اور فرمایا کہ اگر دو شخص نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یعنی ایک امام ہے ایک مقتدی ہے، اس حالت میں اگر کوئی دوسرا شخص ساتھ میں آ کر مل جاتا ہے جماعت کے ساتھ، تو مقتدی یا پیچھے ہو جائے یا امام کو چاہیے کہ وہ آگے ہو جائے۔ جیسے ہی دو مقتدی ہوں گے یا دو سے زائد ہوں گے تو اب ان کے درمیان اتنا وقفہ ہونا، امام و مقتدی کے درمیان کے جتنا صف کا وقفہ ہوتا ہے، یہ واجب اور ضروری ہے۔ امام آگے ہو جائے یا مقتدی پیچھے ہو جائیں، اور نماز کے اندر ضرورت کی بنا پر آگے ہونا پیچھے ہونا یہ جائز بلکہ سنت ہے، اور بسا اوقات واجب بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر واجب ہے آگے ہو جانا یا مقتدی کا پیچھے ہو جانا۔ اور ایسے ہی صفوں کے اندر اگر کشادگی کوئی دیکھے، اگرچہ وہ نماز کے اندر کھڑا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کشادگی کو پر کر دے۔ یہاں تک فقہاء کرام نے فرمایا، اور احادیث مبارکہ کی روایات کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر ایک شخص دوسری صف میں کھڑا ہے اور اس نے دیکھا کہ پہلی صف کے اندر خلا ہے، پہلی صف کے اندر جگہ باقی ہے، اب وہ کس وجہ سے ہے کہ آگے کھڑے ہونے والوں نے صف سیدھی نہیں کی اور خلا کو پر نہیں کیا، اس وجہ سے ہے، یا کسی شخص کا کوئی وضو ٹوٹ گیا، کوئی عذر لاحق ہو گیا اور وہ جماعت سے نکل گیا تو جگہ باقی ہے، تو یا تو ان صف والوں کو چاہیے کہ وہ قریب ہو کے اس جگہ کو پر کر دیں، یا پھر پچھلی صف میں سے ایک شخص آئے نکلے اور اگلی صف کی کشادگی کو بند کر دے۔ یعنی نماز ہی کی حالت میں وہ آگے آ سکتا ہے اور کشادگی کو بند کرے، اور جو پچھلی صف میں پھر کشادگی بنے گی تو اس کو اب جو پیچھے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کشادگی کو بند کریں۔ بلا ضرورت نماز کے اندر چلنا منع ہے، لیکن یہاں پر صف کی کشادگی کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر سنت قرار دیا گیا ہے کہ ایسی جگہ کو پر کرنا چاہیے، وگرنہ نماز کے اندر کراہت ہوگی۔ تو ہمارے ہاں تو ویسے ہی ایک ایسا سسٹم ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو صف کے اندر بیچ میں رکھنا باقی ہوتا ہے، بیچ میں ہم ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کھڑے نہیں ہوتے، حالانکہ ہم اتنے کلوز ہو کر کھڑے ہوں کہ ایک دوسرے کے جو کندھے ہیں وہ آپس میں مس ہو رہے ہوں، بالکل ملے ہوئے ہوں، تو بسا اوقات اتنا بیچ میں رکھنا باقی ہوتا ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کل صبح کی نماز میں نے جماعت کے ساتھ پڑھی، اور ایک ایسا شخص میرے ساتھ، اور تقریباً اتنا گیپ کہ اگر کوئی شخص وہاں اگر کھڑا ہو تو کھڑا ہو سکتا ہے، اتنا گیپ ہے۔
یعنی یہ تقریباً ہمارے معاشرے کی ایسی حالت بن چکی ہے کہ نماز کے اندر اگرچہ بار بار کہا بھی جائے کہ صفیں سیدھی کر لیں اور آپس میں کندھے سے کندھا ملا لیں، تو بھی لوگ ایسے ڈر کے کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں دوسرا اسے کوئی تکلیف دیتا ہے یا کیا مسئلہ ہے۔ تو اس طرح سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ مکروہ تحریمی ہمارے فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر خلا ہو صفوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان اگر رکھنا باقی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح طور پر اس پر فرمان موجود ہے کہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقیموا صفوفکم وتراصوا فانی اراکم من وراء ظہری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو اپنی صفیں سیدھی رکھو اور ایک دوسرے سے خوب مل کر کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، نماز کے اندر تم مل کر کھڑے ہوا کرو، صفیں سیدھی رکھا کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے، بلکہ کوشش کرنا لازم ہے کہ جب صف ہماری سیدھی نہیں ہوگی تو اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، وعید اس بارے میں بھی موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہاری صفیں ٹیڑھی ہوئی نا اور بیچ میں خلا ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا۔ یہ ٹیڑھا پن تمہاری صفوں میں نہیں ہوگا، یہ ٹیڑھا پن تمہارے دلوں کے اندر پھر آ جائے گا۔ اتنی سخت وعید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ تو اس لیے حکم ہے کہ ایڑی سے ایڑی برابر رکھنی چاہیے تو صف سیدھی ہو جائے گی۔ یعنی کسی کی پاؤں لمبے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ جب ایڑیاں پیچھے سے ہم برابر رکھیں گے اور لین میں رکھیں گے تو صف سیدھی ہو جائے گی، اور کندھے سے جب کندھا ملائیں گے تو اس سے بھی خلا اور جو صف کے درمیان کشادگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو جب صف سیدھی ہو جائے گی اور رکھنا باقی نہیں رہے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق نماز کا جو حق ہے، نماز جس طریقے سے ادا کی جاتی ہے تو اس کا حق ادا ہوگا۔ اگر جہاں مرضی آئے کھڑ گئے، جہاں مرضی آئے رک گئے، آگے پیچھے نہ ہوئے، اور کچھ لوگ ہمارے ہاں یہاں یہ بھی ایک مشہور و معروف ہے بات کہ جی اگر آگے پیچھے ہونا بھی پڑ جائے تو سیدھے پیر کا جو انگوٹھا ہے وہ نیچے ہی لگا رہے، اسے اٹھانا نہیں ہے، تو یہ ہماری من گھڑت کوئی روایت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ نماز کے اندر جب ایک صف سے پچھلی صف میں جائیں گے، اگلی صف میں آئیں گے، آگے پیچھے ہوں گے تو کس طرح سے آپ انگوٹھا نہیں اٹھائیں گے؟ یعنی نماز کے اندر بھی جب آگے پیچھے ہوں گے، یہ نہیں کہ ایسا ایسا ہونا، جس طرح عام ہم نارمل حالات میں چلتے ہیں اسی طرح چل کر ہم آگے ہو سکتے ہیں، اسی طرح چل کر پیچھے ہو سکتے ہیں۔ یہ ویسے کوئی مشہور و معروف ہوگی روایت کہ جی سیدھے پیر کا انگوٹھا وہ جو ایسے ہو کہ جیسا کہ کیل لگا ہوا ہے، یہ بالکل من گھڑت روایت ہے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ آپ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، بلا ضرورت کے ادھر ادھر ہونا منع ہے، لیکن صف کی کشادگی کو ختم کرنے کے لیے آگے پیچھے ہونا، صف کو سیدھا کرنے کے لیے تو یہ بالکل جائز ہے نماز ہی کی حالت میں، بلکہ سنت ہے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔